احباب ذی وقار، آج کی ہماری گفتگو کا موضوع ہے حضرت مولا کائنات شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ کیونکہ آج 21 رمضان المبارک ہے اور حضرت مولا علی مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ شہادت کا دن ہے، تو اس حوالہ سے آپ کے سامنے آج میں چند ایسی باتیں عرض کروں گا جو عام طور پر سنائی نہیں دی جاتی، جن کی اتنی زیادہ لوگوں کو اویئرنیس نہیں ہوتی جن کے بارے میں۔ تو آج میں اپنے ساتھ یہ کتاب بھی لایا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ کتاب ہے، اور یہ وہ کتاب ہے فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ جس کتاب کے اوپر صرف اس کتاب کا ترجمہ اور حاشیہ لکھنے والوں کو بھی PhD کی ڈگریاں دی گئی ہیں، یعنی انہوں نے باقاعدہ اس کتاب کے اوپر، بظاہر یہ چھوٹا سا رسالہ ہے، اس کے اوپر علماء نے PhD تک کی ہے اور ڈاکٹریٹ کی سند حاصل کی ہے۔ اس کتاب میں سے میں آپ کے سامنے آج کچھ عرض کروں گا، لیکن اس سے پہلے ایک تمہیدی گفتگو سماعت فرما لیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی ہیں، کہ نبی علیہ السلام کے چچا جناب ابو طالب، آپ حضرت جناب ابو طالب کے صاحبزادے ہیں، آپ کے شہزادے ہیں، تو نبی علیہ السلام کے آپ کزن ہیں۔ اور نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پرورش اپنے گھر میں کی۔ کیوں کی؟ اس وجہ سے کی کہ نبی علیہ السلام کی جس وقت والدہ کا وصال ہوا، والد کا وصال تو پہلے ہو چکا تھا، والدہ کا وصال ہوا تو آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کی پرورش میں چلے گئے نبی علیہ السلام۔ اور جب حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وصال ہوا تو جناب ابو طالب نے آپ کی پرورش کی۔ اور جس وقت جناب ابو طالب کے اہل و عیال بہت زیادہ بڑھ گئے، گھر بڑا تھا، تو جناب ابو طالب سے نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی پرورش میں لیا، اپنی گود میں لیا کہ ان کی پرورش میں خود کروں گا، یعنی یہ نبی علیہ السلام کے پروردہ ہیں۔ اور میں نے جس طرح عرض کیا تھا کہ بچوں میں سب سے پہلے ایمان لانے والے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور اس وجہ سے ہیں کہ وہ حضور کے گھر میں ہوا کرتے تھے، وہ نبی علیہ السلام کے مقدس گھر میں انہوں نے پرورش پائی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں 2 قسم کی روایات ہیں۔ اب یہ میں ایک قول فیصل آپ کے سامنے بیان کرنے لگا ہوں، اس موضوع پر پیچھے بہت زیادہ جھگڑے ہوئے۔ بعض کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ میں ہوئی یا کعبہ میں نہیں ہوئی۔ اب عرض یہ ہے اس بارے میں، اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش کعبہ میں ہوئی ہے تو یہ فضیلت کی بات ہے، یہ فضیلت کی بات ہے نا، تو فضیلت کی بات کا انکار نہیں کیا جاتا۔ اہل سنت کا یہ اصول ہے، اہل سنت کا یہ اصول ہے کہ کسی صاحب فضیلت کی فضیلت بیان کی جائے تو اس میں چوں چرا نہ کیا جائے، اس میں چوں چرا نہ کیا جائے۔ اب میں اس مسئلے کو تھوڑا سا کھول کے بیان کر دیتا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے ایک صحابی حضرت حکیم بن حزام، مسلم شریف کے اندر آتا ہے کہ جس وقت ان کی والدہ خانہ کعبۃ اللہ شریف کا طواف کر رہی تھی تو انہیں درد ذیل شروع ہوا، تو وہ خانہ کعبۃ اللہ شریف میں حاضر ہو گئی، تو ادھر حضرت حکیم بن حزام کی پیدائش ہوئی۔ اور مستدرک ابن حاکم کی روایت میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعبہ میں پیدا ہوئے۔ تو بعض لوگوں نے اب یہ پچھلے چند سالوں میں کتابیں لکھنے شروع کر دی، مولود کعبہ کون، یعنی کعبے میں کون پیدا ہوا، اور یہ ثابت کرنا شروع کر دیا کہ حضرت حکیم بن حزام ہی پیدا ہوئے، حضرت علی پیدا نہیں ہوئے۔ تو میں اس بارے میں عرض یہ کرتا ہوں کہ میرا اپنا جو موقف ہے وہ یہ ہے، اگر کوئی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مولود کعبہ کہے تو میں اس کو کچھ نہیں کہتا، کیوں؟ یہ فضیلت کی بات ہے، اور اہل سنت نے کبھی فضیلت کا انکار کیا ہی نہیں۔ صاحب فضیلت کی جب کوئی فضیلت بیان کی جائے تو اہل سنت کا ہمیشہ سے یہ اصول رہا ہے کہ وہ فضیلت کو تسلیم کرتے ہیں۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ فضیلت کا انکار کرنے میں بے ادبی کا پہلو ہے، اور فضیلت کو مان لینے میں اس میں جو ہے وہ ادب ہے، فضیلت کو مان لینے میں ادب ہے، فضیلت کا انکار کرنے میں بے ادبی کا پہلو ہے۔ اور یہ کوئی کفر ایمان کا یا معتقدات کا تو مسئلہ ہے کوئی نہیں، یہ تو فضیلت کی بات ہے، تو فضیلت کی بات کو مان لینا چاہیے۔
اب میں آگے چلتا ہوں احادیث مبارکہ کی طرف کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں ایک مسئلہ آپ یاد رکھیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو احادیث ہیں فضیلت کے بارے میں وہ سب سے زیادہ ہے، سب سے زیادہ ہے۔ اگرچہ آپ خلیفہ چوتھے ہیں لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت میں بہت کچھ ارشاد فرمایا، بہت کچھ ارشاد فرمایا، اور علماء نے اس کی وجہ بھی بیان کی ہے۔ کیوں ارشاد فرمایا؟ اس لیے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں خوارج کا فتنہ سر اٹھانے والا تھا کہ اس نے معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف پراپیگنڈا کرنا تھا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی ان کا منہ توڑ جواب دے دیا تھا۔ اب آپ کو ایک بات مسئلہ معلوم ہو یا نہ ہو، میں آپ کے سامنے عرض کر دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سارے صحابہ میں کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کہتے ہیں، باقی سب صحابہ کو رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، سب صحابہ کہتے ہیں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم کیوں کہتے ہیں؟ یہ مسئلہ یاد رکھ لیں۔ اصل میں ہوا یہ تھا کہ خوارج نے، خارجی لوگوں نے جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تکفیر کی، معاذ اللہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر معاذ اللہ انہوں نے کفر کے فتوے لگائے آپ کے دور میں، دور خلافت میں، تو انہوں نے بدبختوں نے کہنا شروع کر دیا سود اللہ تعالی وجہ، معاذ اللہ، کہ اللہ تعالیٰ حضرت علی کے چہرے کو معاذ اللہ کالا کرے۔ تو اہل سنت نے ان کے مقابلے میں کہنا شروع کر دیا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، اللہ تعالیٰ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کی تکریم کرے، ان کی چہرے کی بشاشت میں اضافہ کرے، ان کے چہرے کے نور میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے۔ تو ہم یہ خارجیوں کا رد کرتے ہوئے جنہوں نے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی بے ادبی کی اور ان پر کفر کا فتویٰ لگایا، ان کے رد میں ہم کہتے ہیں کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم۔ اب حدیث مبارکہ کی طرف میں آتا ہوں۔ میرا دل ہے میں آج آپ کو وہ حدیث سناؤں جو آپ پہلے بھی سنتے رہتے ہیں، لیکن وہ الفاظ عام طور پر سنائی نہیں دیتے، وہ الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں۔ آپ کو معلوم ہے کل میں نے فتح مکہ کا قصہ بیان کیا ہے کہ جس وقت فتح مکہ ہوئی اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے، جس وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام خانہ کعبۃ اللہ شریف میں داخل ہوئے تو اندر 360 بت تھے۔ کتنے بت تھے؟ 360 بت۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان بتوں کو گرایا، اور گرانے کا انداز ایک یہ بھی تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے کندھوں پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کھڑا کیا، فرمایا تم اپنے قدم رکھ کر کعبۃ اللہ شریف کے بتوں کو گراؤ۔ یہ بات آپ نے سب نے سنی ہے، یہ بات سنی ہے نا۔ اب اس کے اگلے جو الفاظ ہیں یہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کیے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں، حضرت علی فرماتے ہیں کہ جس وقت میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے کندھوں پر سوار ہو کر بتوں کو گرانے لگا، کہنے لگے انہ لیخیل الی انی لو شئت لنلت افق السماء۔ فرماتے ہیں مجھے خیال آتا تھا، حضور کے کندھوں پر جب میں موجود تھا مجھے خیال آتا تھا اگر چاہوں تو آسمان کا کنارہ چھو لوں۔ اب اگرچہ کعبۃ اللہ شریف کے اندر ہے، اب کعبۃ اللہ کی بلڈنگ آپ کو اندازہ ہے وہ کتنی ہے، یہ ہماری سمجھے 3 منزلہ بلڈنگ کر لیں، لیکن کہتے ہیں تھا میں محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ کعبۃ اللہ شریف میں حضور کے کندھوں پر سوار تھا، لیکن مجھے یہ محسوس ہوتا میں تو اتنی بلندی پر پہنچ گیا ہوں کہ ہاتھ بڑھاؤں تو آسمان کو چھو لوں۔ یہ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے الفاظ نقل کیے ہیں جو عام طور پر سنائی نہیں دیتے۔ اور ایک حدیث جو آگے اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نقل کی، میں چاہتا ہوں وہ بھی آپ کے سامنے عرض کروں۔ وہ یہ ہے خیبر کے موقع پر، یہ بھی آپ نے حدیث سنی ہوگی، لیکن یہ جو الفاظ میں آپ کے سامنے عرض کروں گا انشاءاللہ یہ آپ پہلی بار سنیں گے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خیبر کے موقع پر لڑ رہے ہیں، آپ کی سپر گر گئی، سپر کہتے ہیں ڈھال کو۔ آپ نے یہ ارطغرل ڈرامے وغیرہ میں دیکھا ہوگا کہ جس وقت وہ مجاہد لڑتے ہیں تو وہ آگے انہوں نے سپر کی ہوتی ہے، وہ اس طرح ڈھال وغیرہ، جب وہ تلوار سے وار کرے تو ڈھال آگے کر لیتے تاکہ جسم محفوظ رہے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سپر خیبر کے موقع پر گر گئی، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شیر خدا ہے، حیدر کرار ہے، حیدر کرار کا مطلب ہوتا ہے کہ اٹھا اٹھا کر مارنے والا شیر، کرار اٹھا اٹھا کر مارنے والا شیر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دفاع کے لیے، قصدن نہیں، اپنے دفاع کے لیے وہ جو خیبر کا دروازہ تھا نا
وہ اٹھا کر تو دشمنوں کے سامنے کر دیا، وہ اب مارو مجھے تلوار۔ عام طور پر یہ الفاظ ہے نا، آپ نے یہی سنے ہوں گے کہ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے خیبر کا دروازہ اتار دیا اور خیبر کے دروازے کو اکھیڑ دیا۔ اکھیڑا کیوں تھا؟ یہ وجہ تھی۔ فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ان کی سپر گری، دشمن کو موقع ملا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نقصان پہنچائیں یا شہید کر دیں۔ ساتھ خیبر کا دروازہ تھا، وہ لوہے کا تھا، اب اس سے بندہ محفوظ رہ سکتا ہے۔ سرکار مولا علی رضی اللہ تعالیٰ نے وہی خیبر کا دروازہ وہ اکھاڑ کے تو ایسے دشمنوں کے سامنے کر دیا۔ وہ دروازہ جو بعد میں درجنوں صحابہ اٹھاتے رہے تو صحابہ سے اٹھایا نہ گیا، لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسے دونوں ہاتھوں سے اٹھا کر اس دروازے کو کھیڑ دیا۔ یہ ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طاقت، کس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں طاقت عطا فرمائی تھی۔ اور اس کتاب کے اندر اعلیٰ حضرت بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بے شمار شانیں بیان کی۔ اس میں ایک حدیث یہ کوٹ کی، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ایک تو حدیث یہ جو آپ سنتے ہوں گے، لحمو کا لحمی دمو کا دمی، علی تیرا خون میرا خون ہے، لحمو کا لحمی، اور تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا گوشت میرا گوشت ہے، تیرا خون میرا خون ہے۔ اور ایک حدیث میں انت منی و انا من کا، میں تجھ سے ہوں اور تو مجھ سے ہے۔ اصل میں یہ مقولہ عرب پر کلام ہے، مقولہ عرب ہے، عربوں کا یہ مقولہ ہے، جب وہ کسی سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں انت منی و انا من کا، یا ایک جملہ وہ یہ کہتے ہیں انا انت و انت انا، تو میں ہے اور میں تو ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا لحم کا لحمی دم کا دمی، فرمایا تمہارا خون میرا خون ہے، تمہارا گوشت میرا گوشت ہے۔ اب اسی وجہ سے دیکھو دوسری حدیث مبارکہ میں ہے، نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سوائے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے میری اس مسجد سے جنابت کی حالت میں کوئی نہیں گزر سکتا۔ یعنی جس وقت بندے پر غسل فرض ہو تو کسی بندے کے لیے جائز نہیں کہ وہ مسجد میں ٹھہرے یا مسجد سے گزر بھی سکے، لیکن فرمایا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اجازت ہے کہ اگر وہ جنابت کی حالت میں بھی مسجد سے گزر جائیں تو ان کا گزرنا بنتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سرکار خود فرمائے لحم کا لحمی، علی تمہارا گوشت میرا گوشت ہے، وہ دمو کا دمی، اور تمہارا خون ہمارا خون ہے۔ تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے گزرنا تو ویسے ہی جائز تھا، لیکن محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے اس رشتے سے فرمایا کہ تمہارا خون میرا خون، تمہارا گوشت میرا گوشت، میں تمہارے لیے بھی اجازت ہے کہ تم اس حالت میں بھی مسجد کے اندر سے گزر سکتے ہو۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جو اللہ تعالیٰ نے اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فضائل عطا فرمائے ہیں، وہ ایک فضیلت یہ سن لیں آپ کہ حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو 3 ایسی فضیلتیں دی گئی ہیں کہ اگر ان میں سے کوئی ایک فضیلت بھی میرے پاس ہوتی تو مجھے وہ سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی۔ اصل میں عربوں کے اندر سرخ اونٹ کی بڑی مانگ ہوتی ہے، وہ بڑا پیار کرتے ہیں اس سے اور اس کا بڑا ریٹ ہوتا ہے۔ تو فرمایا اگر وہ جو فضائل اللہ تعالیٰ نے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی کو عطا فرمائے ہیں، 3 ایسے ہیں کہ ان تینوں میں سے اگر کوئی ایک بھی مجھے مل جاتا تو مجھے تو سرخ اونٹوں سے بھی زیادہ پیارا ہوتا۔ ان میں سے پہلی فضیلت کیا فرمائی؟ فرمایا پہلی فضیلت یہ ہے تزویجہ ابنتہ، کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی شہزادی حضرت سیدتنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا نکاح حضرت مولا علی مشکل کشا سے کروایا۔ حالانکہ اس سے پہلے حضرت ابو بکر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وغیرہ یہ نکاح کا پیغام بھیجتے رہے ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح ہم سے کروا دیں، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا نہیں، تمہارا ان کا جوڑ نہیں، تمہاری عمر زیادہ ہے، میری بیٹی کی عمر کم ہے، میری بیٹی کا جوڑ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا نکاح حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالیٰ وجہہ الکریم سے فرمایا۔ اور دوسری فضیلت یہ ہے، اور پھر یہ دیکھیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے نکاح نہیں فرمایا، لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ تمنا تھی کہ میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت میں شامل ہوں، کہ میرا کوئی اہل بیت سے رشتہ بن جائے۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہزادی سے
حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بعد میں نکاح ہوا تھا، یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں اور دوسروں کی کتابوں میں بھی یہ بات باقاعدہ مصرح ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے داماد بھی ہیں، یار بھی ہیں، یہ چاروں حق چار یار ہیں، اور ساتھ ساتھ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت علی کے داماد بھی ہیں۔ یہ ہماری اہل سنت کی کتابوں میں متفق علیہ بات ہے جس میں کسی کو کوئی اختلاف نہیں۔ اس کے بعد نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو دوسری فضیلت حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمائی وہ یہ فرمائی جو پہلے میں عرض کر چکا ہوں، ایک تو یہ کہ تم جنابت کی حالت میں بھی مسجد سے گزر سکتے ہو، اور دوسرا یہ ہے کہ تم ویسے چونکہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہزادی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کا حجرہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی مسجد کے ساتھ تھا اور مسجد سے رستہ نکلتا تھا، تو فرمایا علی تمہارے لیے یہ یہاں سے گزرنا بھی جائز ہے کہ تم مسجد سے گزر سکتے ہو۔ ویسے تو سب کو حکم ہے کہ مسجد سے نہ گزرے، مسجد کو گزرگاہ نہ بنائے، بلکہ جو ہے نا وہ گزرگاہ سے ہو کر مسجد میں آئے، لیکن فرمایا تمہارے لیے جائز ہے کہ تم مسجد سے گزر کر بھی اپنے گھر میں جا سکتے ہو، اور مسجد سے گزر کر بھی اپنے گھر سے باہر بازار کی طرف یا اپنے کام کے لیے جا سکتے ہو۔ اور تیسری فضیلت جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمائی وہ بعد میں ہوگا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خیبر کے موقع پر کیا ارشاد فرمایا؟ الرأیۃ یوم الخیبر، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کل کے دن میں جھنڈا اس کو دوں گا جس سے اللہ اور اللہ کا رسول راضی ہوگا۔ اب سارے صحابہ کرام علیہ رضوان رات کو سوچ رہے تھے کہ دیکھو کسے صبح جھنڈا ملتا ہے، اور سب کی خواہش بھی تھی کہ جھنڈا مجھے ملے، سب سوچ رہے تھے کہ جھنڈا مجھے ملے، جھنڈا مجھے ملے، سب کی تمنا تھی۔ سب صحابہ کرام علیہ رضوان صبح حاضر ہوئے تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے انتخاب کیا فرمایا میں آج کے دن جھنڈا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوں گا کہ ان کے ہاتھ پر رب ذوالجلال خیبر کو فتح عطا فرمائے گا۔ اور خیبر کو کس طرح فتح ہوئی یہ دیکھیں، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے، عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ جھنڈا مجھے عطا فرما رہے ہیں، میری تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں، آنکھیں آنا سمجھتے ہیں نا، آنکھیں بعض اوقات دکھتی ہیں اور آنکھوں سے پانی وغیرہ ٹپکتا ہے، تو فرمایا میری تو آنکھیں آئی ہوئی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کوئی بات نہیں، یہ کون سا کوئی مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ نے یہ اختیار تو ہمیں عطا فرمائے ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا لعاب رہن حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں پر لگایا، ان کی آنکھیں فوری طور پر ٹھیک ہو گئی۔ تو یہ تین فضیلتیں تھیں جو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ وہ تین فضیلتیں ایسی ہیں کہ ان میں سے کوئی ایک بھی مجھے مل جاتی تو مجھے سرخ اونٹوں سے زیادہ پیاری ہوتی۔ یہ موضوع حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بہت لمبا موضوع ہے، لیکن میں چاہتا ہوں کہ اختصار کروں، بالکل اختصار کے در پر میں آپ کے سامنے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ ایک حدیث مبارکہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روانہ فرمایا ایک جنگ پر، اور دعا کیا فرمائی؟ دعا یہ فرمائی اللہم لا تمتنی، اے اللہ مجھے موت سے ہمکنار نہ کرنا، مجھے ابھی اپنے پاس نہ بلانا۔ کب تک؟ حتی ترینی علی، اے مولا جب تک مجھے تو علی کا چہرہ نہ دکھا دے، جب تک تو مجھے علی کا چہرہ نہ دکھا دے اس وقت تک تو مجھے موت نہ دینا۔ مطلب کیا تھا؟ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روانہ فرمایا، روانہ فرما کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بعد میں یہ دعا کی کہ مولا میرے علی کو سلامت رکھنا اور مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک کہ میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چہرہ نہ دیکھ لوں۔ تو یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل اور مناقب ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت کرام علیہم رضوان اور صحابہ کرام علیہم رضوان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کے فیوز و برکات میں سے حصہ عطا فرمائے، آمین بجاہ نبی الامین۔